أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله. آج کا پوائنٹ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ کو جب پکارے ہیں تو اللہ بول کے رب بول کے اس قسم سے پکارے ہیں، لیکن کبھی بھی آسمان بول کے نہیں پکارے ہیں. اور قرآن نے ہمیشہ دعوت دیا ہے سوچ سمجھ کے علم کے ساتھ شہادت دو، جبکہ شعر شاعری میں اندھی تقلید کے اوپر میں بہت زور ہوتا ہے. اور قرآن شریف فرماتا ہے سورہ یاسین کے آیت نمبر 69 میں کہ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر شاعری سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے. سورہ حاقہ میں آیت نمبر 41 ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ حاقہ کی 43 نمبر آیت میں ہے یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تو قرآن شریف میں 6236 آیت ہیں اور ہمیشہ اللہ ہی کو پکارا گیا ہے. یہاں تک کہ جب سمندر میں جہاز ڈوب رہا ہو اور ایک دم اندھیرا ہو، بادل کے اوپر بادل ہو تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہو، اپنا ہاتھ سامنے رکھے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے، تو اس اندھیرے میں جب جہاز ڈوب رہا ہو بالکل مایوس ہو کر اور دل کے اندر سے گہرائی سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دین کو یہ پیور بنا دیا، ایمان کو پیور بنا دیا، خالص بنا دیا، میرے کو ڈائریکٹ پکارا، پھر اللہ بچاتے بھی ہے. تو اصل میں اب الفریڈ لارڈ ٹینیسن ہے، اس نے ایک پوئم لکھا تقریباً 17 سال میں لکھا تھا، کوئی مر گیا تھا اس کے لیے. تو اس میں لکھا ہے کہ Strong Son of God, immortal love, whom we that have not seen thy face, by faith and by faith alone impress, believing where we cannot prove. یعنی ہم ایمان رکھتے وہاں جہاں پر ہم ثابت نہیں کر سکتے، خدا کا بیٹا وغیرہ ثابت نہیں کر سکتا، ویسے ہی ایمان رکھتا ہے. تو قرآن اس قسم کے تقلید کو پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ آل عمران کا 18 نمبر آیت ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ جس کے پاس بہت علم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، جو چھوٹے نہیں ہیں، اس قسم کا انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یعنی علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں. تو علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خالی آپ ایسے ہی بولتے رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کے روشنی میں اذان بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہے، ہر کسی کے پاس اتنا دلیل نہیں ہوتا ہے، وہ چل جائے گا کام. لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل شہادت وہی دیتا ہے جس کے پاس علم ہو. انسان بھی کورٹ وغیرہ میں جاتا ہے اور وٹنس دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے بعد میں تضاد ہو جائے تو اس کے شہادت کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے بات میں تضاد ہے. اور تضاد اسی وقت ہوتا ہے جب علم کا کمی ہو یا نیت خراب ہو، تو یہ بات ہو جاتا ہے. اور عمر خیام نے بڑا خوبصورت پوئم لکھا ہے، تو اس میں لکھا ہے Then unto the ruling heavens itself I cried, what lamp had destined to guide its little children struggling in the dark, and a blind understanding heavens replied. اس کے میں نے وہ پکارتا ہے جب یہ رولنگ ہیونز یعنی موج جو سمندر وغیرہ میں ہوتا ہے اس کے جیسا جب آسمان میں بادل نظر آتا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھ کے جا رہا ہے، اس کو پکارتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کون سا چراغ ہے ان کو اندھیرے میں رہنمائی کرنے کے لیے. اور آسمان جواب دیتا ہے رولنگ ہیونز ریپلائڈ بلائنڈ انڈرسٹینڈنگ، اندھی سمجھ بوجھ نہیں چلے گا اسلام میں. یہ شعر شاعری میں چل جاتا ہے، اسلام میں نہیں چلے گا. اسلام میں علم والے لوگ، فرشتے لوگ گواہی دیں گے اللہ کے ساتھ
کہ اس غالب حکمت والے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ جس کے علم کا کوئی حد نہیں، جس کے الفاظوں کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، اور بھی سمندر لے آؤ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بھی الفاظ ختم نہیں ہو گیا اللہ کے۔ اتنا علم رکھنے والا اللہ کیسے خوش ہوگا اس بات سے کہ بندے لوگ اس پر ایمان رکھے بغیر علم کے؟ کیا اس کا وجود کا اتنا کم ویلیو ہے کہ بغیر علم کے ایمان رکھا جائے؟ وہ تو اس لیے لوگوں کو بولا ہے کہ علم کے ساتھ ایمان رکھو کہ وہ اس کی خواہش ہے کہ بندہ اس کو سمجھے کہ واقعی وہ غالب حکمت والا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، بالکل دل کی گہرائی سے دماغ کے اندر یہ جذب ہو جائے کہ واقعی میں نہیں ہے۔ علم کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر وہ اندر تکلیف میں کوئی خاص لطف نہیں آئے گا۔ تو اسی طریقے سے کچھ شاعر لوگ لکھے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور فلک دیتا ہے جنہیں عیش ہم بھی دیتے ہیں، جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ تو ان قسم کے باتوں کو کہتے ہیں شعر شاعری میں، لیکن قرآن شریف میں یہ آسمان کو اتنا اہمیت نہیں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ سورہ حج میں ہے کہ ہر وہ چیز، آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ وغیرہ وغیرہ، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کثیر انسان۔ اب دیکھیے انسان نے بول دیا کثیر، کیونکہ انسان کے پاس میں یہ چوائس دیا ہے کہ کرے عبادت یا نہیں کرے، کرے سجدہ یا نہیں کرے، تو کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو الفاظ کے اوپر میں بہت زور ہے قرآن شریف میں، یہ شعر شاعری کے جیسا نہیں ہے، پوائنٹ کا خیال رکھتا ہے کہ کثیر انسان بولا، سارے انسان نہیں بولا۔ سارے پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، سارا زمین آسمان کرتا ہے، لیکن کثیر انسان کرتا ہے۔ انسان کا لفظ اسی آیت میں آیا، کثیر کے ساتھ آیا۔ تو اس طریقے سے سورہ زمر کا 67 نمبر آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہتھیلی میں ہوگا یہ پورا دنیا، اور آسمان جو ہے اللہ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے آپ کا آسمان کا ویلیو اور دنیا کا ویلیو، کہ اللہ کے ہتھیلی میں ہوگا اور سیدھے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس اللہ کا قول ہے کہ علم کے ساتھ میرے ذات کا تصدیق کرو، میرے قوت کا تصدیق کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ بولو تو پورا تصدیق کر کے کہ کسی کا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم کے ساتھ میں میرے قریب آؤ۔ ہم عالم کو پسند کرتے ہیں اور عالم کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم علم کے ساتھ آؤ گے، ہم محبت کے ساتھ آئیں گے۔ جب بھی قرآن کا نزول ہو رب زدنی علما پڑھو، ہم تم سے محبت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اللہ سے محبت کریے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔